بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ ہم چند نشستوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں، آپ کے جو فرمان ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، بلکہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں انبیاء اکرام کے بعد۔ اور اس سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے اس مسئلے کی عقیدے کی وضاحت کریں۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ عقائد اہل سنت و جماعت میں سے ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ صحابہ اکرام، متابعین اور ہر دور کے جو ائمہ اکرام ہیں، محدثین ہیں اور صوفیہ اکرام ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تمام انبیاء اکرام کے بعد پوری مخلوق میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ جو احادیث مبارکہ بیان کریں گے، اور ہر نشست میں انشاءاللہ 21 حدیثیں جو ہیں وہ بیان ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کریں گے کہ علماء اہل سنت نے جو اس عقیدے کی توضیح فرمائی ہے، تشریح کی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء اکرام کے بعد مخلوق بشریہ میں سب سے زیادہ ثواب والے، سب سے زیادہ کامل قرب والے اور جنت میں سب سے بلند درجے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہیں۔ تو آپ کی جو افضلیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے من کل الوجوہ، ہر بات میں افضلیت مراد ہو، جیسا کہ بعض کم فہم لوگوں نے غلطی سے سمجھ رکھا ہے، بلکہ مراد فضل کلی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فضائل میں، ثواب میں، قرب میں، درجات میں جو ہے وہ سب سے افضل ہیں۔ اور اسی عقیدے کو امام اہل سنت حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خلفۂ اربعہ کی افضلیت اہل سنت و جماعت کی ترتیب معروف کے مطابق قطعی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی ترتیب افضلیت ایسی ہی ہے جیسے ان کی ترتیب خلافت ہے۔ اور امام ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افضل ترین صحابہ اکرام خلفۂ اربعہ ہیں، اور خود ان میں افضل ترین ترتیب مذکورہ کے مطابق ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اصول الدین صفحہ نمبر 304 پر یہ ائمہ اکرام کے اقوال موجود ہیں۔ اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام اور ان کے تابعین کا اس بات پر اجماع ہے
کہ سب سے افضل امت میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان علیہم اجمعین ہیں۔ الاعتقاد صفحہ نمبر 192۔ اور خود امام اہل سنت امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ پوری مخلوق میں انبیاء اکرام کے بعد عشرہ مبشرہ افضل ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے بہتر جو ہیں افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ رسالۃ العشری الی اہل صغر صفحہ نمبر 229۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جو ہمارے اکابرین نے بیان کیا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے لیا گیا ہے۔ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب تکمیل الایمان کے اندر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی صحابی یا تابعی کا اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے، اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ تکمیل الایمان صفحہ 104۔ اور اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جو آیتیں ہیں وہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ پھر سب سے اور فضائل کے میں جو آپ کی احادیث مبارکہ بے شمار ہیں، اور فرماتے ہیں کہ صرف حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے 500 اقوال ہیں اس بات پر کہ امت میں سب سے افضل اور بہتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اجماع کے لیے تو مولا علی کے اقوال ہی کافی ہیں کہ سب سے بہتر جو ہیں سب سے جو افضل جو ہیں امت میں اور تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہیں ہر نشست کے اندر 21 حدیثیں جو ہیں وہ بیان کریں گے، اور وہ حدیثیں مبارکہ بیان کریں گے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہیں۔ اور احادیث کے اندر جہاں کہیں ایک حدیث بار دوسری کتاب میں وہی آئے گی، تیسری کتاب میں وہی آئے گی، تو وہاں ہم پورے حدیث بیان نہیں کریں گے، بلکہ اس حدیث کا حوالہ دے دیں گے کہ یہ روایت فلاں کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور فلاں نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم ہر نشست میں 21 حدیثیں بیان کریں گے، اور اس بات پر اپنے اس عقیدے پر کہ امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو خود سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کے بعد آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ان کے بعد آپ ہیں۔ میں نے آپ کی طرف اشارہ کی کہ ان کے بعد کیا آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو دیگر مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان مرد ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری
رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری باب فضیلت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت کیا ہے، تو صحیح بخاری حدیث نمبر 3671۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک امت میں سب سے بہتر جو شخص ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی حدیث کو حدیث نمبر 2، یہی حدیث مبارکہ حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابو داؤد کے اندر روایت کی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4631۔ حدیث نمبر 3، اس حدیث کو ابن بشر نے بھی روایت کیا ہے، اور اس روایت میں تو ایک مسلمان مرد ہی ہوں کے بعد اضافہ یہ ہے کہ میری نیکیاں بھی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہیں، اللہ ان میں سے جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ تو اعمال ابن بشران حدیث نمبر 654۔ اور حدیث نمبر 4، حضرت محمد بن حنفیہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا کہ اے میرے بیٹے آپ نہیں جانتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو بہتر اور افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا کہ اے میرے بیٹے کیا آپ نہیں جانتے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر میں نے جلدی سے خود ہی کہہ دیا والد محترم سے کہ پھر تیسرے نمبر پر آپ ہیں۔ فرمایا اے میرے بیٹے تمہارا باپ تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہے، اس کے لیے بھی وہی جزا ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس پر بھی وہی سزا ہے جو مسلمانوں پر ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ حدیث نمبر 2066، اور فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 574۔ حدیث نمبر 5، اور اسی حدیث سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہی مضمون ہے، اس کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے کہ اللال الدارقطنی جو ہے حدیث نمبر 464، جلد نمبر 4 صفحہ 124۔ حدیث نمبر 6، اور اسی حدیث کو حضرت امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب السنت لابن ابی عاصم میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 1006 ہے۔ حدیث نمبر 7، اسی روایت کو علامہ خشیش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، کنز العمال حدیث نمبر 3694۔ حدیث نمبر 8، اسی روایت کو حضرت محمد بن حنفیہ سے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ 78 پر۔ حدیث نمبر 9، اور اسی روایت کو علامہ سقفی اصبہانی نے بھی روایت کیا ہے، اور محب طبری نے اسے ریاض النظرہ میں نقل کیا ہے، ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 85۔ اور اسی روایت کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور محب طبری نے اسے ریاض النظرہ میں نقل کیا ہے، فضائل صحابہ حدیث نمبر 136۔ تو حدیث نمبر 11، کہ امام ابو حاتم نے بھی اس روایت کے یہی الفاظ جو ہے وہ بیان کیے ہیں، الموجم الاوسط حدیث نمبر
3458۔ حدیث نمبر 12، خیثمہ بن سلیمان رحمۃ اللہ نے بھی اس روایت کو روایت کیا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد لوگ برابر ہیں۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 5 صفحہ 148۔ حدیث نمبر 13، مذکورہ حضرت خیثمہ والی روایت ہی ابن فطریف نے بھی روایت کی ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 367۔ حدیث نمبر 14، خیثمہ بن سلیمان نے سابقہ روایت ہی ذکر کی ہے، لیکن اس میں فرق اتنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا، پھر ہم لوگوں نے کچھ نئی باتیں نکالیں، اللہ ان میں سے جو چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ زوائد مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ 182۔ اور حدیث نمبر 15، یہی روایت جو ہے ابن فطریف نے بھی روایت کی ہے، جامع الاحادیث حدیث نمبر 33299۔ حدیث نمبر 16، حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس امت کے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر فرد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور ان کو ابو عمر بن عبداللہ نے روایت کیا، اور آخر فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے امام محب طبری نے بھی روایت کی ہے، الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 62۔ حدیث نمبر 17، حضرت عامر شعبی حضرت ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سوار سے روایت کرتے ہیں، انہیں کہا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو حذیفہ، کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد تیسرے ایک اور ہیں، آپ نے ان کا نام بیان نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں بھی روایت کیا ہے، مسند امام احمد حدیث نمبر 879۔ اور اسی روایت کو عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں روایت کیا ہے، مگر اس میں جو ہے انہوں نے یہی روایت بیان کی ہے، زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 836۔ تو حضرت امام عامر شعبی اور حضرت عون بن ابو حذیفہ دونوں ابو حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین فرد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور اگر میں چاہوں تو تیسرے صاحب کا نام بھی بیان کر دوں، اس کو بھی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، مسند امام احمد حدیث نمبر 879۔ حدیث نمبر 20، حضرت عامر شعبی جن کو امام شعبی بھی کہتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر فرد حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی تمہیں بتا دوں۔ اس کو ابھی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، مسند امام احمد حدیث نمبر 880۔ اور 21ویں حدیث نمبر 21، حضرت ابو اسحاق حضرت ابو حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابوبکر صدیق سب سے بہتر ہیں، آپ کے بعد عمر فاروق ہیں۔ اگر میں تمہیں تیسرے صاحب کا بھی بتانا چاہوں تو بتا دوں، اس کو بھی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، مسند امام احمد حدیث نمبر 836۔ تو حضرات محترم، یہ وہ 21 احادیث ہیں جو ہم نے اس بات پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور حوالے پیش کیے ہیں کہ اس امت میں سب سے جو افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان تمام حدیثوں کے جو راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔